التماس سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام اللہم اجعل باقینا مع الحسین علیہ السلام اللہم اکتبنا فی زمار الحسین علیہ السلام اللہم ادخلنا فی الجنت من باب الحسین علیہ السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سب مل کر اپنے اپنے مرمین واسطے بالخصوص علی شہزاد بھائی اور عزیز مان محترم مصطفیٰ صاحب انہوں نے جتنے مرمین اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے سب مل کر ان واسطے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم بارك ثواب هذه السورتين الى ارواح المؤمنين والمؤمنات آنی المرحوم المغفور حاضر المجلس کریم اللہ اس مجلس کا ثواب سورہ فاتحہ کا ثواب جتنے مرحومین اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے خالق و ندی روح و ارشاد فرما. خصوص علی شہزاد بھائی بلا غلام مصطفیٰ صاحب اور جتنے بھی علیان ملیار تشریف فرمائے خالق کائنات و ندی مرحومین دی روح و ارشاد فرما. ایمان اس دشت کے انہوں نے درجات بلند فرما انہوں نے قبر محمد و آل محمد نور ڈالو نور فرما. ساری دعاؤں کی قبولیت واسطے ایک دفعہ اپنی زبانوں نے صلوات دینا منتر فرما. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ماشاءاللہ کوئی زیادہ دیر تو آپ کو تکلیف نہیں دیں گے مختصر پڑھنا لے تو میرا گھر بھی ہے قبلہ غلام صاحب خدا سلامت رکھی. جڑے پیچھے بیٹھے ہو تسی اگے اگے تشریف لے آؤ اگے جڑے بعد امامت میں سنگتاں ہونی ان واسطے جا بن جاؤ نال صلوات بھی بہت اچھا ہے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. انشاءاللہ اتنا اچھا بولو کہ جڑے گھر میں چنوں پتہ لگے جو مجلس شروع ہو گئی ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری انشاءاللہ سب بولو حیدری حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد اہل بیت دشمنت لعنت برائے تاجیل ظہور امام زمانہ صلوات. اپنی اپنی نیک شرعی ہوائی دی قبولیت واسطے بابا بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے اپنے رزق حلال دی وسعت واسطے تمام پریشانیاں دی دوری واسطے بھی درود محمد و آل محمد پڑھنا عظیم ثواب ہے. اگر بندہ ہر شب جمعرات ایک تسبیح اس درود آل محمد دی پڑھے چا خالق نے گھر جو ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر چھوڑے. آل محمد تے بابا دے بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اتنا ثواب ہے محمد و آل محمد تے درود پڑھنا. رسول خدا گئے ایک پہاڑی علاقے دے وچ ایک پہاڑ دے نال اپنی پشت مبارک لائی دوجے پہاڑ دے وچوں ایک اڑدی ہوئی شہد دی مکھی رسول خدا دے کول آئی. فرمایا یا رسول اللہ اسا بڑی شفقت فرمائی ہے جو اتنا تشریف گھن آئے ہو مہربانی کرے ہے مہندی باری اسا شہد تیار کیتا ہے تو جو ہے اسا مکھی تیار کیتا ہے
وہ میں دیواری چاک کے بجے ہے جب گئے رسول خدا خدا تو سلامت رکھے رسول خدا گئے رسول خدا شہد دی مکھی کو پوچھتے ہیں شہد دی مکھی دسا نا ایک کائنات دے وچ اللہ نے جتنے پھول بنائے ذائقہ ایک نہیں رکھا مختلف ذائقے ہیں لیکن جب تم اکٹھا کریں نہیں ہے کہ وہ مل کے تے ایک کا میٹھا شہد بن رہا ہے بچے بھی پسند کریں دیں بزرگ بھی پسند کریں دیں ہر کوئی پسند کریں دیں دساؤ عمل کیڑا ہے جیڑا عمل کر دیئے تے تمام پھلوں دے رس نو اکٹھا کر کے میٹھا بنا چھڑے دیئے بلیار علیہ توجہ کرے آئے اس وقت شہد دی مکھی آندی ہے نبیان دا سلطان جڑا مختلف پھلوں دے وچوں اسا شہد اکٹھا کر دیئے ان دے وچ رکھن تو پہلے اسا تیرے تھی اور تیری آگ تے درود پڑھ دے ہیں خالق کے نا تمام پھلوں کو میٹھا کر چھڑے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات ثم الصلاة والسلام على سيدة ماشاءاللہ جليلة المخنومة المظلومة المحرومة حق میراث ابیہ التي قالت لا قبر ابیہ صبت لیا مصائب لعنہ صبت للعیا سرنا لیا لیا گھنٹے شبیر علی اکبر دی بلہوں نے آئے 23 رجب چاندیاں تو بعد 28 رجب آمڑی ازاداروں جڈا بھی کہتے اوکھی پڑھ دیئے کوئی دیواراں دا سارا لیندہ ہے کوئی بھیراواں دا سارا لیندہ کوئی پتران دا سارا لیندہ ہے او حسین دی اوکھی کیڑی بنیے او بھین گھڑ ٹور پئیے جڑی آدھرات لیندہ درو انہوں حسین دی حالت کیڑی ہے ملیار علیہ مجلست میں اللہ توڑی عبادت قبول کر رہے گھنٹے شبیر علی اکبر دی تے کھڑا ڈہ گئے بھین کو آدھا سیدہ دا گال قتال میں تھے جے مدویں دی اللہ اکبر جرکم اللہ میں لگ دوا پڑھا اللہ توڑی آئی قبول کرے شاءاللہ دھیاں بہنا دیگا مچ نہ رو گھنٹے شبیر علی اکبر دی تے کھڑا ڈہ جائے بھین گواندہ سیدہ دگال قتال مڈے تھے جے مکویں دی تنڈا قدم نہ باہر بھین کٹر دا ہر کہیں ڈٹھے جی میں حسین ڈٹھے جی کہیں ڈٹھا
غریب رونے ترو رو گیا دے ودی اوکھی ٹر دیئے وچ بہڑے تے میرا وائدہ ہلادا کہ میں ٹر سے سوڑیاں آئیو گلیاں وچا تکو ٹرن ڈاڈا اللہ مباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات اباب اہل بیت محترم سامعین توجہ ہے دو جملے ذکر فضیلت اور اس تو بعد ذکر مصیبت یہ جڑی میری مجلس ہے جتھے میں پڑھن آیا بیٹھا ایز اے بانی آیا بیٹھا ہر سال تواڈے چہرے دی زیارت ہو ویندی ایک دڑے قبلہ امیر مختار صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ جو مجلس ہوئی جو تواڈی یہ تواڈی محبت اور لطف ہے جو تساں مومنہ دی زیارت ہو جاندی انتہائی مختصر ٹائم میں ذکر فضیلت پہلا جملہ جاگ کے سن سو تو انشاءاللہ لطف آسی اے رجب دا مہینہ اس وچ فضائل بھی ہیں اس وچ مصائب بھی ہیں میں اس رجب دا جڑا کچھ حصہ ہے جس وچ عظمت ہے فضائل ہیں میرا دل چاہتا ہے وہ حصہ تو کو فضیلت دا سناواں تے جڑا مصائب دا حصہ ہے وہ تو کو مصائب سناواں توجہ ہے نا سب مل کر اونچی صلوات پڑھو اس ماہ رجب دے مہینے دے وچ سب تو بڑی خوشی اسا شیعان حیدر قرار کو اے ہے جو اندی 13 قوم علی ابن ابی طالب آئے 13 رجب کو ساڈا امام علی ابن ابی طالب کہیں عام گھر وچ نہیں آیا اس گھر وچ آیا جڑا اللہ کا گھر ہے مجلس دی ابتدا اس جملے تو کردا جو خوش نصیب ہے وہ بندہ جب کو اللہ نے علی جیسا امام عطا فرمایا ہے جاؤ کے سن سو بھائی انشاءاللہ لطف آسی خوش نصیب ہے عبد خدا جندہ رہبر ہے علی ابن ابی طالب جندہ امام ہے علی ابن ابی طالب میں ہر گل دا ذمہ دار ہاں ساڈے مذہب تشیع دی بنیاد دو چیزیں ہیں یا قرآن ہے یا نبیان دے سلطان دا فرمان ہے اساں ہوا کچھ منے جڑا قرآن آکھے اساں ہوا کچھ منے جڑا نبیان دے سلطان دے فرمان آکھے جے توجہ وچ بیٹھے ہو تو ہاڈی مذہب تشیع دی ترجمانی کر دے ہو یا اساں علی کو اپنا امام کسی ذاتی بنیاد تے نہیں منیا کسی سیاسی بنیاد تے نہیں منیا اساں تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے اساں قرآن دا مطالعہ کیتا ہے اساں حدیث دا مطالعہ کیتا ہے محمد نبی تو بعد اگر کوئی سانو کائنات وچ افضل نظر آیا ہے یا علی نظر آیا ہے یا علی دے پیارا پوتر نظر آیا سلامت رکھی کیونکہ رسول خدا فرمایا علی خیر من البشر من ابا فقد کفرا اور دنیا والوں میں محمد تو بعد اگر کوئی اس کائنات چاہے تو وہ علی ابن ابی طالب جڑا علی دی فضیلت من کرے نبی دا سلطان پیادا ہے وہ کافر ہے توجہ ہے علی کو امام منے قرآن دا مطالعہ کر کے حدیث دا مطالعہ کر کے علی دے صدقے میرا اور بھی آنے ایک دنا طالب ہے ایک دنا جعفر ہے ایک دنا عقیل ہے چوتھے نمبر تے ہے علی ابن ابی طالب لیکن اس شیعہ نے حیدر قرار نے بھراما دے وچوں بھی علی کو اپنا امام اور ہادی منے قبلہ یار شاہ صاحب اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے بڑی پیارے جملے آدھے ہوں گے نو دنیا دا بندہ عقل دا اپنی علاج کرا عقل دا جڑا علی دے صدقے بھرا طالب جعفر عقیل توجہ ہے طالب جعفر عقیل جڑا صدقے بھرا باپ بھی با فضیلت ہے ماں بھی با فضیلت ہے
باپ بھی با فضیلت تے ماں بھی با فضیلت تے با فضیلت بیٹے جدا او علی دی برابری دا دعویٰ نہیں کر سکتے تو کسی بے فضیلت ماں تے بے فضیلت باپ دے بے فضیلت بیٹے تیرے علی دی برابری کیویں کر سکتے؟ جدا سکیاں بھراواں نہیں آکھیا جو علی ساڈے برابر ہے، اسا بھراواں دے وچوں علی کو اپنا امام اور ہادی منے۔ ان دی وجہ کیا ہے؟ غدیر خم دا میدان آئی، حاجیاں دا مجمع آئی، ایک واجب مکمل توجہ ہے نا؟ بسم اللہ آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ بس میرے نال تھوڑا تھوڑا بولو چندر تھکے میں وجہ تے شام دی اجے ابتدا ہے رات دی علی دے سکے بھراواں دے وچوں اساں علی کو امام منے۔ اون دی وجہ یہ ہے جو ساڈے مذہب میں تشیع دی بنیاد یا قرآن ہے یا نبیوں دے سلطان دا فرمان ہے۔ منبر دی قسم ایک واجب مکمل ہوئے جکو حج آ دن جدا حج مکمل ہویا تے آئے غدیر خم دا میدان، غدیر خم دے میدان تے نبیوں دے سلطان دے طالب دا ہاتھ نہ نپیا، اتھے عقیل دا ہاتھ نہ نپیا، اتھے جعفر دا ہاتھ نہ نپیا، اتھے علی دا ہاتھ نپ کے نبیوں نے سلطان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ وہ بندہ سر چاہے جڑا آنکھیں میں جوادی دے نال بولنا نہیں، نبیوں نے سلطان فرمایا دنیا والو جس جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ تھوڑا سون دی آواز گھٹ کرو اچھا میرا محترم، سون دی آواز گھٹ۔ اتھے اپنے میرا علی دا ہاتھ نپ کے فرمایا، اسی وجہ تو اسا براما دے وچوں علی کو اپنا ہادی اور رہبر منے۔ اور پھر علی دی فضیلت اسی رجب دے مہینے دے حوالے دے نال علامہ اقبال نے قلم اٹھایا اور اس نے فارسی دے وچ شعر لکھنا شروع کیتا ہے اور لکھدا ہے کسر میسر نہ شد ہی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ وہ آدم تو لگ کے خاتم نبی تک کسی نبی نو منصب نہیں ملیا۔ اور شیعہ خوش ہویا کر جو تیرا علی امام ہے، جڑا دنیا تے آیا ہے تامی اللہ دا گھر مل رہا ہے، جڑا دنیا تو گیا ہے تامی اللہ دا گھر مل رہا ہے۔ ایک کائنات چبائد ہے امام علی بن ابی طالب جب کو یہ منصب ملے۔ تہران دی بہت بڑی یونیورسٹی میرے سامنے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، اتھے مختلف قسم دے مفکر اعلیٰ قسم دے فکر رکھن والے انہوں نے ایک موضوع دیتا گیا کوئی ہے تو آڈے وچوں جڑا علی دی عظمت نو ایک جملے چ بیان کرے، امیر کائنات دی زندگی نو فضیلت نو ایک جملے چ بیان کرے۔ تو ساتھ میں اتھے ملیار دی دھرتی بہ کے آگ سکتے ہیں جو وہ اتنی عظمت والا مالک ہے جن کے بارے نبیوں دا سلطان فرماوے یا علی ما عرف اللہ حق معرفتہی غیری و غیرک و ما عرفک حق معرفتک غیری و غیر اللہ۔ دیکھو نبیوں دا سلطان فرماوے یا علی اس اللہ کو یا تو جانتا ہے یا میں جانتا، اے علی کہندی جرت نہیں جو کوئی تینو جانے، تین بھی یا اللہ جانتا ہے یا میں محمد مصطفیٰ جانتا۔ کہنی مجال ہے جو کوئی علی دی زندگی نو ایک جملے چ بیان کرے، لیکن ایک مفکر ہے میرا محترم جس علی دی زندگی نو ایک جملے چ بیان کر کے تہران دی بہت بڑی یونیورسٹی دے وچ ایوارڈ حاصل کیتا ہے۔ سن سو جملہ کیڑا بسم اللہ اس لئے بندے توجہ ہے او اے جملہ ہائی جڑے جملے دے آکھن دے نال تہران دی بہت بڑی یونیورسٹی دے وچ اس ایوارڈ حاصل کیتا ہے۔ وہ کو پوچھا گیا کہ ساتھ علی دی زندگی نو ایک جملے جو بیان کیتا ہے اور جملہ ہے کیا؟ اس وقت مفکر آتا ہے جو علی دی زندگی تے دو سجدے اچھ گزر گئی۔ میرا خیال ہے پچھلے بندے سمجھا نہیں سکا، علی دی زندگی ابو ذر صاحب دو سجدے اچھ گزر گئی۔ ایک سجدہ ہوئے جڑا کعبہ دے اندر، ایک سجدہ ہوئے جڑا مسجد دے اندر۔ جڑا علی آیا تاں بھی سجدہ کیتا، جڑا دنیا تو ٹرن لگا واتی پڑے فزتو بے رب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب زندگی گزار کے جا۔ تیرا رجب دے حوالے دے نال میں تو کو عظمت سنا رہا ہس، کدا غور کرو جس گھر وچ علی آیا ہے اس گھر دی عظمت کیا ہے، اس گھر دی فضیلت کیا ہے۔
اگر توجہ ہے تو انشاءاللہ لطف آسی، ایک کوئی عام معمولی گھر نہیں جس گھر کو ون کے سجدہ کرے نہیں، اس گھر کو بناون والے ایک مستری دا نام ہے ابراہیم نبی، ایک دا نام ہے اسماعیل نبی، جڑا اج تک ستا پھر بندہ سر چاہے تو جملہ سنے، اس گھر دے مستری دے ایک دا نام ہے ابراہیم نبی، دوجے دا نام ہے اسماعیل نبی، اور اس گھر دی بنیاد رکھن والا ہے آدم نبی۔ اس گھر دی اتنی تعمیر کیوں، اس گھر دا اتنا انتظام کیوں؟ اس وجہ تو تعمیر اور انتظام ہے، اس گھر وچ کوئی آمن والا معمولی نہیں، اس گھر وچ اس آمن ہے جڑا امیر المومنین ہے، جڑا امام المتقین ہے۔ اس گھر وچ اس آمن ہے جڑا مومنہ دا امیر ہے، متقیاں دا امام ہے۔ جڑا علی دی اماں آئی نا کعبہ دے قریب تے دعا منگی، اللہم انی مومنۃ بکا، میرے کریم اللہ میں ایمان رکھ دیا تیرے تھے، تیرے نبیاں تھے، تیریاں نازل کردہ کتاباں تھے۔ کدھا غور کرو نا دعوت فکر دیتی جاواں، جڑا علی دی اماں نے اعلان کیتا ہے اس وقت رسول خدا نے اجے تک رسالت دا اعلان کوئی نہیں کیتا، خدا نے رسول خدا نے اپنی رسالت دا اعلان کیتا ہے تو اس وقت عمر مبارک آئی 40 سال، انجھے گا لے 40 سال آئی، تے جڑا علی دی اماں کعبہ دے قریب آئیے تے اے دعا منگیے جو اللہم انی مومنۃ بکا، میرے کریم اللہ میں ایمان رکھ دیا تیرے تے، تیرے نبیاں تے، تیریاں نازل کردہ کتابہ تے۔ امیر کائنات دی علی بن ابی طالب دی عمر 10 سال آئی جڑا رسول خدا نے اپنی رسالت دا اعلان کیتا ہے، گویا اعلان رسالت تو 10 سال پہلے، تو جو میرا محترم، گویا رسالت دے اعلان تو 10 سال پہلے علی دی اماں کعبہ دے قریب آ کے دس رہی ہے، او دنیا والوں محمد نبی نے جب کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا ہے او ہو رہے، جیڑی اعلان رسالت تو 10 سال پہلے علی دی اماں اپنے ایمان دا اعلان کر رہی ہے او ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، 10 سال پہلے اپنے ایمان دا اعلان کیتا علی دی اماں نے، جڑا یہ دعا منگی نا اگے وقت لفظ فرمائے فی حق مولود فی بطنی، میرے کریم اللہ تنو اس مولود دا واسطہ جڑا میرے بطن اطہر دے وچ ہے۔ اساں شیعہ نے حیدر قرار دے وچ چند سادہ مزاج لوگوں کو گمراہ کرنے والے ممبر تے آ کے انہاں کیا جو یہ مولود چھوڑو ظہور آکھو، مولود آکھو تک ہویا انہاں دی ولادت انجی ہوندی ہے نعوذ باللہ جی میں ساڑی ہوندی ہے۔ او میرا محترم تیری سمجھنے فرق ہے، اپنی ولادت تے اپنے جمن تے انہاں ہستیاں دا قیاس نہ کر، جدہ تو آنے وہ جھولی بھی نجس ہوندی ہے، تو خود بھی نجس ہونا ہے، توجہ میرا محترم قیمتی جملہ ہے، تو خود بھی نجس ہونا ہے، وہ جھولی بھی نجس ہوندی ہے، وہ جا بھی نجس ہوندی ہے۔ اے تے وہ ہستیاں ہیں جو علی بن ابی طالب کعبہ دے اندر آ کے اللہ نے علی کو کعبہ دے اندر آ کے اے درس دیتا ہے دنیا والوں نو، اور دنیا والوں اے کوئی عام نہیں، اس جا جس جا تے آندن ہو جا بھی پاک ہوندی ہے اور جھولی بھی پاک ہوندی ہے، اور یاد رکھنا اے تے وہ ہستیاں ہیں جنہ دی اصل بھی پاک ہے، انہ دی نسل بھی پاک، انہ دی انج نہیں ولادت ہوندی جی میں تیری ہوندی ہے۔ اگر تو ولادت انکار کر لے تو بعد زیارت ورثہ پڑھن چھوڑ دے، کیونکہ وہ دے وچ لفظ ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاف شامخا ولا حامل مطہرا لم تنجس کالجاہلیت بانجاسہا۔ ایتی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہ دے قریب نجاست گئی ہی نہیں، انما یرید اللہ لیذہبا، اللہ نے ان ہستیوں کو ایویں پاک رکھے ہیں جی میں پاک رکھن دا حق ہوتا ہے۔ جڑے دعا منگی علی دی اماں فی حق مولود فی بطنی، میرے کریم اللہ تنو اس مولود دا واسطہ جڑا میرا شکم عطر دے اندر ہے، اجے علی دی اماں دے دعا دے ہاتھ تلے نہ نائے، ممبر دی قسم شیعہ خوش ہوئے کرو، اجے دعا دے ہاتھ تلے نہ نائے جو کعبہ دی دیوار دے وچوں ایک علی دی اماں واسطے در بن، اللہ اکبر، در بنے
جس داری چو علی دی اماں کعبہ دے اندر گئی. بعض لوگوں نے علی دی عظمت کو گھٹاون کیتے، انہاں آکھے جو یہ اچانک ہو گیا، جو علی دی اماں آئی اچانک ہو گیا، جو دیوار کعبہ دے وچ در بن گیا. میرے محترم ہن جے تیرے سامنے یہ دیوار ہے، اگر یہ دو حصے میں تقسیم ہو جاوے تو جو میرے پاس یہ دو حصے میں تقسیم ہو جاوے تو آڈے چو کیڑا بہادر بندہ ہے جڑے اندے قریب جا سی، ہر کوئی دور پئی سی. اگزی میں متا دیوار اتے ڈھان دی ہو گیا. بچو یار موت اتنی جلدی میرا تو دل نہیں کرے گا، ہر کہیں دل نہیں کرے گا. جو موت آوے جڑے آدن اچانک ہو گیا، جو علی دی اماں آئی دیوار کعبہ دیکھو تے در بن گیا. او میرے محترم تو عام دیوار دیکھ کے ڈر ہوئے نئے، جڑا دیوار کعبہ دے وچ در بنے دو حصے دے وچ تقسیم ہوئیے. علی دی اماں پیچھے نہیں دوڑی، علی دی اماں آگے گئی ہے. تے تینوں میں نے درس دیتا ہے او دنیا والوں، میں کسی فرار دی ماں نہیں، میں حیدر کرار دی ماں. میں کسی فرار دی ماں نہیں، میں حیدر قرار دی ماں ہاں. میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. علی دی اماں کعبہ دے اندر آئی، ہر کوئی پریشان آئی. دو ہستیاں مطمئن ہاں، ایک ہستی کو ابو طالبہ دے، دوسری ہستی کو محمد مصطفیٰ. ترے دہاڑے علی دی اماں کعبہ دے اندر رہیے. ممبر گواہ بندہ دل وچ علی دی محبت رکھدا ہوئے، ملیار دے پنڈال وچ بیٹھا ہوئے، بس جوادی دے نال بولے نہیں ہو نہیں سکدا. ممبر دی قسم ترے دہاڑے علی دی اماں کعبہ دے اندر رہیے. ذرا تاریخ اٹھا کے ویکھ لے، علی دی اماں دا کھانا جنت وچوں آندا ہی پانی حوض کوثر دا ہوندا. اے علی مولا بس کر کے یا بیت اللہ آئی، اللہ دا گھر آئی. کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ پیش آیا ہے. جناب مریم آئی ہے اللہ دے گھر دے کول، قرآن پیاد ہے، اللہ تو کو وسط رکھے. آئی نے جناب بیت اللہ دے قریب آواز پروردگار آئی. سورہ آل عمران دے وچ لفظ موجود ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے. اے مریم اگرچہ تو بطول ہے لیکن اے ولادت دی جا نہیں، عبادت دی جا. اتھو ہٹ جا، اتھو دور ہو جا. آدھی کریم اللہ میں مستور ہوں، میرے تے اوکھی بڑی ہے، میں کیا کر رہا ہوں. ہمارے پروردگار آئی مریم چلی جا، او سامنے کھجور دے درخت تلے. فرمایا کریم اللہ میں جدہ بھوک نکسی تو میں کھا سکی تھوں. ہمارے پروردگار آئی اس کھجور دے درخت تو کھا سکے. توجہ ہے میرا مطلب. فرمایا کریم اللہ یہ تو کھجیاں تے کھجور تے ہے کوئی، میں کدوں کھاساں. آواز پروردگار رہی میں تے علا کل شین قدیر ہاں، میں چاہاں تے بے موسمہ پھل بھی پیدا کر سکتا. ذرا تو قریب تا بنجے جڑا آ گئی. کریم اللہ میں پانی کتھوں پیساں. آواز پروردگار مریم اور سامنے کنواں نظر آندا پے. ہاں مولا نظر آندا پے. فرمایا اوندا پانی پی لوں. کریم اللہ اس کنویں دا پانی دی سطح تلے میں مستور ہاں، میں اے پانی کڈھے سکے میں. آواز پروردگار ہے مریم گھبرا نہیں، میں علا کل شین قدیر. جوانوں سر چویا جملہ سنیا ہے، میں علا کل شین قدیر. مریم تو ہاتھ بدھاوے میں کریم اللہ پانی دی سطح کو بلند کر دے. اور کھانے دا بھی بندوبست ہو گیا. کھانا ہے جناب مریم دا کھجوراں تے پانی ہے کنویں دا. اور جتنے تک جناب مریم رہی ہے نا کھانا کھجوراں دا ہے تے پانی ہے اس کنویں دا. کتنے خوش نصیب ہو جو تہاڈا علی امام ہے. ترے دہاڑے فاطمہ بنت اسد کعبہ دے اندر رہی، کھانا جنت وچوں آندا ہی پانی حوض کوثر دا ہوندا ہی. یہ توجہ ہے جڑا علی دنیا تے آیا ہے چند عورتاں چلی گئیاں فاطمہ بنت اسد دے کول. فاطمہ بنت اسد دے کول آ کے آدیاں علی دی اماں تیرے تو پہلے بھی ایک مریم آئی ہے. آواز پروردگار آئی ہٹ جا، اے عبادت دی جا ہے ولادت دی جا نہیں. جڑا تساں گئی ہو وجہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے. اس وقت مسکرا کے جڑا علی دی اماں نے جواب دیتا ہے، علی دی اماں مسکرا کے کہتی ہے وہ تھی عیسیٰ کی ماں، میں وہ حیدر کی ماں. اللہ اکبر. وہ تھی عیسیٰ کی ماں، میں وہ حیدر کی ماں. اس کو تو ہٹایا گیا،
مجھ کو بلایا گیا، میں اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی، میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا۔ وہ جڑے ماتمی بیٹھے ہوں سر چویا تو جملہ سنیا ہے، وہ تھی عیسیٰ کی ماں، میں ہوں حیدر کی ماں، اس کو ہٹایا گیا، مجھ کو بلایا گیا، اپنے بے عیب آنگن میں بیٹھی تھی میں، مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا، وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی، میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا، وہ ہلاتی کھجوریں تو گرتے ثمر، اس کا بیٹا بھی وہ ثمر کھاتا رہا، میں تو 3 روز اللہ کی مہمان رہی، میرا کھانا بھی جنت سے آیا۔ مولا تو آپ کو مسئلہ رکھے 3 دہاڑے کھانا جنت دے وچوں اندر ہے، 3 دہاڑے تو بعد رسول خدا آئے کعبہ دے کول، آ کے فرمایا علی دی اماں بھرا میں کو دے، ہن توجہ کرے علی دی اماں بھرا میں کو دے، رسول خدا نے اپنے بھرا علی کو ہتھاں تے چائے، ہتھاں تے چائے، ممبر دی قسمیں تاریخ دی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، اس وقت تک علی نے اکھ نہیں کھولی جس ویلے تک اپنے بھرا دا دیدار نہیں کیتا۔ جڑا نبی دے ہتھاں تے امیر کائنات نے اکھ کھولی تے امیر کائنات دی زبان وچوں نکلیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبیوں دا سلطان میرا سلام ہوگی۔ نبیوں دے سلطان نے جواب دیتا علیکہ السلام یا اخی، میرا بھائی میرا بھی سلام ہوگی۔ جڑا اکھ کھولیے تے رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا، توجہ میرے محترم، رسول خدا نے فرمایا یا علی خصصتنی بنظر خصصتک بعلم، اے علی اس وقت تک تے آنکھ نہیں کھولی جتنے وقت تک تو میں کو نہیں دیکھیا، اے علی تو اپنی نظر واسطے میرا انتخاب کیتا ہے، یا علی قیامت تک میں علم دا وارث تے علی بن ابی طالب کو بنایا، میرے علم دا وارث تو علی ہے۔ یہی توجہ ہے جو میرے استاد محترم قبلہ مرزا حسین صابری صاحب الکوثر دے وچ انہاں علی دے علم دے بارے چند سطراں لکھیاں، اور فرماندے نے علم انسان کی تقدیر بھی ہے تدبیر بھی ہے، علم افکار کے یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے۔ میرے سامنے پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرمائیں، توجہ کر سو، علم انسان کی تقدیر بھی ہے تدبیر بھی ہے، علم افکار کے یلغار میں شمشیر بھی ہے، علم حق کا صلہ عزت و توقیر بھی ہے، علم آمد بھی ہے حیدر بھی ہے شبیر بھی ہے، علم اسلام کے گلشن میں ہو تو کلی بنتا ہے، یہی علم حق کے ممبر کوفہ پہ ہو تو علی بنتا ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا اگے جڑا میں ملیار چاندر تواڈے وچ بولتے بندے ہوندے ہیں، میرا خیال وہ بندے کہ نہیں ٹر گئے یا ستے پے ہیں، تسیں ایڈے خاموش بیٹھو، سارے مل کے بولو کھبلا حیدری، رات دی مجلس ہوندی ہے، ممکن ہے بندہ تھکویا بھی ہوندا ہے، اے بس تواڈی محبت آئی ہن ممبر تے کھڑا جھانگ چ پڑھ کے آ رہے صرف تواڈی زیارت واسطے، لیکن تسیں اتنے آپ نے آپ کو قابو کیتے بیٹھے ہو جو اے تو اپنا ہر روزانہ مولوی ہوندے اندے نال تے بولنے نہیں، مولا تو آپ کو سلامت رکھے۔ میں امیر کائنات دی عظمت بیان فرمائیے، جڑا دنیا تے آئے تے پہلی شان نبیوں دے سلطان نے فرمائی، اے علی تو سب تو پہلی نگاہ واسطے میرا انتخاب کیتا ہے، میں علم واسطے تیرا انتخاب کیتا۔ ہن نبیوں دے سلطان فرمایا یا علی میں علم تے کو دیونا ہے، ہن نبیوں دے سلطان نے اپنی زبان علی دے منہ دے وچ رکھی، ہن دنیا والے سوچن لگ پئے اللہ جانے نبی عمل کیڑا کریندا پئے، عمل تو اس ویلے پتہ لگائے جب نبیوں نے سلطان فرمایا اقرا یا علی ابن ابی طالب، اے میرا بھرا علی ہن کچھ سنا۔ اس وقت امیر کائنات فرمایا یا رسول اللہ قرآن سناواں، تورات سناواں، زبور سناواں یا انجیل سناواں؟ اس وقت رسول خدا نے فرمایا یا علی میں کو قرآن سنا۔ سب تو پہلے امیر کائنات نے سورہ مومنین دی اس آیت دی تلاوت کرنا شروع کی تھی، قد افلح المومنون، اور دنیا والوں گھبراؤ نہیں، ہن میں تہاڈا امام علی آ گیا۔ اے جڑا اذان چاہ دے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، علی کسی بے نمازی دا امام نہیں، علی کسی بدماش دا امام نہیں، علی کہیں غیر محرم دی طرف ویکھن والے دا امام نہیں،
علی اس دا امام ہے جڑا مومن ہو گیا، کیونکہ تو ساتھ اشہد ان امیر المومنین، علی دا ہر کسی دا امیر ہے ہی نہیں، علی تا اس دا امیر ہے جڑا مومن ہے، تے اس دا امام ہے جڑا متقی ہے۔ امیر کائنات نے سب تو پہلے آ کے تسا مومنہ دا ذکر کیتا ہے۔ یہ وجہ ہے ساڈے ملیاد دا چھوٹا چھوٹا بچہ یہ علی دے نال وعدہ کریندا ہے، جو اے علی تو دنیا تے آ کے سب تو پہلے اسا شیعہ دا ذکر کیتا ہے، اسا تیرے نال وعدہ کریندے اس نو ماں پیو دا نا یاد ہویا یا نہ ہویا تھوتھلی زبان وچ علی ضرور رکھے۔ اللہ اللہ کو سلامت رکھے۔ جداں رسول خدا نے اپنے بھرا علی کو ہتھ تے چائے، ایک زوار ہے بڑا مواحد بندہ ہے تے بہت بڑا شاعر ہے، ملتان دے رہن والا ہے جدا نام ہے زوار بسمل۔ اس نے منظر لکھے جداں رسول خدا دے ہتھ تے علی ابن ابی طالب آئی تے وہ لکھدا ہے جو قرآن آ کے قرآن چایا۔ بھائی اس تو بڑا میرے کو جملہ نہیں ملے آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو کم کرو، تمہاری اپنی مرضی۔ قرآن آ کے قرآن چایا ہے تے قرآن حکمہ کو پڑھتے رہ گئے۔ اللہ بھائی ہاتھ چاہ سو میرے نال توجہ کرے سو، قرآن آ کے میرا محترم قرآن آ کے قرآن چایا، قرآن حکمہ کو پڑھتے رہ گئے، زبان سرور ڈیتی علی کو رقیب دے دے تسڑتے رہ گئے۔ اللہ اللہ میں ہزار دفعہ پڑھا، قرآن آ کے قرآن چایا، قرآن حکمہ کو پڑھتے رہ گئے، زبان سرور ڈیتی علی کو رقیب دے دے تسڑتے رہ گئے، دعاں پھراواں دے نوری چہرے فلک دی دنیا تے ٹھڑتے رہ گئے، انہاں موالیاں دے اپنے مقدر نصیب منکر تے چڑھتے رہ گئے۔ سر چویا ہے تے آخری دو جملے تے توجہ کریا ہے، تواڈے دل وچوں داد نہ نکلے تب میں اس ممبر تو پنی نہیں۔ فرمایا قرآن آ کے قرآن چایا، قرآن حکمہ کو پڑھتے رہ گئے، زبان سرور ڈیتی علی کو رقیب دے دے تسڑتے رہ گئے، دعاں پھراواں دے نوری چہرے فلک دی دنیا تے ٹھڑتے رہ گئے، موالیاں دے بڑے مقدر نصیب منکر دے جھڑتے رہ گئے۔ خدا ملائکہ کو سڑ کے آکھا، خدا ملائکہ کو سڑ کے آکھا بسد مسرت علی کو دے دا، میں اپنے آپ اچھ فخر کرے نا جدہ نبی تھے علی کو دے۔ میں اپنے آپ اچھ فخر کرے نا جدہ نبی تھے علی کو دے دا۔ کیوں اے دو ہستیاں ہیں جنہوں کو اللہ نے اپنی معرفت دا ذریعہ بنایا ہے، کیونکہ اللہ تے حدیث قدسی دے وچ فرماندا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، میں چاہے جو میں اپنی پہچان کراواں۔ اللہ نے اپنی پہچان واسطے کیڑا کم کیتا ہے؟ اللہ نے اپنی پہچان واسطے ایک مخلوق بنا دی، فرمایا فخلقتک خلقا، میں ایک مخلوق بنائیے، اس مخلوق کو بے دے ونجو میں کو سننے دے ونجو۔ اگر اللہ کہنے سے اللہ مل تو نہیں جاتا، کوئی ہے جڑا آخر جو اللہ مل ویندے، اللہ کہنے سے اللہ مل تو نہیں جاتا، کچھ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بے شک بے شک ایک وہ ہستیاں ہیں جڑیاں اللہ دے نال ملا دیندے۔ ایک اہل سنت دی کتاب ہے، اون دے وچ علی دی عظمت دے بارے لکھی ہوئے، انہاں دو بھراواں دی شان اتنی ہے، ایک محمد مصطفیٰ ایک علی مرتضیٰ، جنہاں کو ویکھن دے نال خدا یاد آندا ہے۔ اہل سنت بندہ ہے، اس نے اپنی کتاب دے وچ لکھیا ہے کنز العمال، انہاں دی کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے، انہاں لکھیا ہے جداں علی چڑدا ہاں نہ گلیاں دے وچ کوئی جو بندہ ویدا ہا علی کو ویکھ کے اپنے خدا دی معرفت حاصل کرے رہا، کوئی جو علی کو ویکھیا سر چڑیا تے جملہ سنیا ہے تو ہڈے امام دی غیر دی کتاب دے وچ لکھی ہوئی فضیلت اور شان بیان کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ ویکھ کے آکھیا ما عالم ھذا الخطا لا الہ الا اللہ، کتنا بڑا ہے عالم علی ابن ابی طالب، کوئی تا اللہ ہے نا جو علی کو ایڈا عالم بنایا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ علی دی عظمت بارے، کوئی دوسرا علی کو ویکھیا تو علی دی شان چاکھیا ما آسن فتح لا الہ الا اللہ،
کتنا سونا ہے علی ابن ابی طالب، کوئی تو اللہ ہے نا جو علی کو اتنا حسین بنا ہے۔ اور کوئی دیکھے وہ آکھیا ما اشجا ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا سخی ہے علی ابن ابی طالب، کوئی تو اللہ ہے نا جو علی کو اتنا سخی بنا ہے۔ توجہ ہے علی کی سخاوت ہے۔ ایک جملہ بیان کی تھی بنیا، ایک بندہ گیا تیرے امام دے کول، آدھے یا علی حاتم تائی بڑا سخی ہے۔ بولا فرمایا کیڑا وڈا سخی ہے؟ فرمایا بولا اتنا وڈا سخی ہے جو اون دے محل دے 40 دروازے، اگر ایک فقیر ہوئے وہ 40 دروازے تو منگن آوے، حاتم تائی اتنا سخی ہے جو ہر دروازے نو فقیر نو عطا کر چھوڑے، کوئی جو فقیر منگن آوے۔ امیر کائنات مسکرائے، مسکرا کے فرمایا وہ چلیا یہ بھی کوئی سخاوت ہے، آئے یہ کوئی سخاوت ہے؟ ارے مولا یہ تھوڑی سخاوت ہے، ملیان دے ایک دروازے تے منگن والا دوجی باری آ جاوے نا تے گھر آواز آندی اگے دتا نہیں تے وات آیا کھڑے مہربانی کر ہن کوئی ہور دروازہ دے، کیوں حاتم تائی تھوڑا سکی ہے جو ان دے 40 دروازے تو کدائیوں بھی ایک کا منگن والا آ جاوے او کو حاتم تائی عطا کریں دے۔ امیر کائنات فرماتے نے تے سخاوت کوئی نہیں، سخاوت یہ ہے جو منگن والا ایک دروازے تے آوے جڑا دروازہ ہے علی ابن ابی طالب دا، اساں اتنا عطا کرو سر چوائے، اساں اتنا عطا کرو اس کو کسی غیر دے دروازے تے ونجن دی ضرورت نہ جیو آؤ بسم اللہ تشریف ما اسقى هذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا سخی ہے علی ابن ابی طالب، کوئی تو خدا ہے نا جن علی کو اتنا سخی بنایا ہے۔ بات کوئی آکھیا ما عابد فتى لا الہ الا اللہ، کتنا عبادت گزار ہے علی ابن ابی طالب، کوئی تو اللہ ہے نا جن علی کو اتنا عبادت واسطے بنایا ہے۔ ابو دردہ صحابی ہے، بھائی تشریف لے آئے، بس صرف پیغام پہنچا کے تو سامنے تمام۔ ابو دردہ صحابی ہے، وہ آدھا ہے میں ایک دیڑے ڈٹھے تے علی سجدے دی حالت چاہی، میں ہاتھ لایا تے میں لگا جی میں علی کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر، انہاں کو کتنی معرفت آئی۔ یہ جڑا میں عبادت دے وچ آندے ہیں نا، امیر کائنات دعا دے ہاتھ بلند کر کے فرمائندے ہیں کریم اللہ دنیا دا کسی مقام تے کوئی بھی بندہ ہے، ملیار دے کسی کونے چ رہن والے، پاکستان، ایران، لبنان، جتھے بھی رہن والے، دنیا دے وچ کوئی بھی بندہ رہن والے، وہ تیری عبادت کریں دے یا کوئی جنت دا لالچ ہوندے یا کوئی جہنم دا خوف ہوندے۔ علی نو کوئی اس اللہ دی معرفت اتنی آئی، دعا دے ہاتھ بلند کر کے آدھا الہی ما عبدتک خافا من نارک ولا تمن فی جنتک بل وجدتک اہل العبادہ۔ میرے کریم اللہ میں علی کو نہ جنت دا لالچ ہے نہ میں کو جہنم دا خوف ہے، میں تیری عبادت اس وجہ تو کرے نہ کیونکہ تو لے کے عبادت ہے، کیونکہ تو ہے عبادت لے۔ بات تیرے امام نے بولو کسی پوچھے یا علی جڑا بیٹھو اللہ دی عبادت کرن اس وقت تواڈی نیت ہوندی ہے جو آج میں رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھنی ہے؟ امیر کائنات فرمایا نہیں۔ اچھا مولا وجہ تساں مصلی دے وچ ویندے ہو، مصلی تے تساں ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھدے ہو، وجہ امیر کائنات فرماندے جڑا میں اللہ دی عبادت تے بیٹھنا میں کو لذت اتنی آندی ہے، میں کو اتنا لطف آندا ہے، میرا دل کریندا ہے جو میں خالق کو سجدہ کریندا رہاں، میرا دل کریندا ہے جو میں خالق کو رکوع کریندا رہاں۔ ابو دردہ صحابی آدھے میں ہاتھ لایا میں کو ایویں لگا جو علی دی روح پرواز کر گئی۔ ابو دردہ دوڑ دویا بطول دے دروازے تے آئے، آدھے بی بی آج میں کو انج لگدا ہے جو علی دی روح پرواز کر گئی۔ بی بی فرمایا ابو دردہ صحابی تو علی کو کیڑی حالت وچ ڈٹھے؟ اس وقت فرمایا میں علی کو سجدے دی حالت وچ ڈٹھے۔ بطول مسکرا کے فرماندی ابو دردہ تے علی کو آج اس حالت ڈٹھے جدہ دی میں اس حویلی دے وچ آیاں، جدہ بھی علی اللہ کو جھکدا ہے ان لگدا ہے وہ دنیا بھول گئی۔ اللہ اکبر، ما عابد فتى لا الہ الا اللہ، کتنا عبادت گزار ہے علی ابن ابی طالب۔ اور علی امیر کائنات نے خدا دی معرفت کروائی ہے، ناج البلاغہ دے وچ خطبے موجود ہیں،
تیرے امام کا ایک لقب ہے سید المواحدین. مواحدین اس نوازن جڑا محمد تو بعد سب تو وڈا توحید پرست ہو. اور اگر کوئی تیرے ممبر تے آن والا جو آکھے خدا لگے نہ لگے علی کی مرضی ہے، اس ممبر نے تیرا حق بن دے کو روکنا. جو اس اللہ کو جڑا علی جھکدا ہے وہ ساڈا شیعہ دا اللہ نہیں ہو سکتا. جنی مرضی ہوئے وہ خدا بن ونجے تے جنی مرضی ہوئے وہ خدا نہ بنے، بلکہ حقیقی خدا تو وہی ہے جے کو مصطفی جھکدا ہے، جے کو مرتضی جھکدا ہے. بے شک بنی اسرائیل دا ایک مولوی ہے تو کو انج چاکھاں اس مولوی نے شوق پہ گیا جو میں جلدی جلدی شہرت حاصل کروں. اس نے خود ساختہ دین بنانا شروع کیتا، لوگوں تک دین پہنچایا. ڈھیر سارے لوگوں نے ان کی گل من کے ان دین تے عمل کیتا. ڈھیر سارے جڑے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہن سوچن لگ پے جو کتنا بڑا میں گناہ کر بیٹھا. اتنے لوگوں کو گمراہ کیتا، انہاں کو ایک نواں دین دسے. ہن آیا اللہ دی بارگاہ دے وچ، کریم اللہ میں کو معاف کر دے، میں تے اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا. لوگوں نو راہ راست تو ہٹا کے میں اپنا دسیا دین انہاں کو دسیا ہے. حوالے پروردگاراں دی، او بندہ خدا اگر 70 دفعہ تیرے جسم تے چمڑی چڑھ جاوے اور لہ جاوے میں تینوں عذاب دیندا رہواں، ای عذاب گھاٹے تیرا گناہ وڈا ہے. جڑا تو لوگوں کو گمراہ کیتا ہے، تو ایک ہادی ہے، ایک تو رہبر ہے، تیرا حق بندا ہے انہاں دی اصلاح کریں. ہاں میں اللہ تے کو معاف کر سکدا، اس صورت وچ تے کو معاف کر سکدا. او جڑے ٹر گئے انہاں کو زندہ کر، انہاں کو زندہ کر کے تے انہاں کو دس جو اصل دین کیا ہے. میرا محترم ایک چھوٹا جہا پیغام ہے ممبر تے آون والے میرے محترم بھائی برادران، کوئی بھی آوے جنوں خود ساختہ دین بیان کرے وا تیرا حق بندا ہے جو اتھے دفاع کرے. اے دین سوکھا نو بچیا، اس دین تے حسین دا سر لگ